سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. ذرا ان لفظوں پہ غور فرمایا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ رمضان شریف ہے اور یہ رمضان کی اثر ہے اور الحمدللہ اللہ پاک نے کتنی بڑی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. انعام کیا ہے اس کا؟ سبحان اللہ. اس کا انعام جنتیں بھی ہیں، اللہ کی رضا بھی ہے. کیوں کہ جب اللہ کے نبی اس میں پسند فرما لیں کسی چیز کو تو باقی رہ کیا پھر آپ سوچیں باقی کون سی رحمت رہ گئی جب رحمت اللہ عالمین خود فرما رہے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں ایسے لوگوں کو. آپ کو مجھے جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ حدیث ہے میں پسند کرتا ہوں. تو جس کو اللہ کے نبی پسند فرمائیں گے مجھے بتائیں کہ اللہ اس کو محبوب نہیں رکھیں گے. اللہ بھی تو پسند کریں گے، اللہ بھی اسے پیار کریں گے. تو ایسے اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی شان اللہ کے ذکر کی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ عصر کے بعد کتنی دیر لگتی ہوتے ہیں، گھنٹہ بھی نہیں ہے پورا، اور اس کا انعام اس رمضان پہ ہم تقسیم کریں تو کتنا بلند ہو جاتا ہے. بتائیں سبحان اللہ. کتنا اللہ کی شان ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے. کوئی لفظ ہی نہیں، کوئی زبان ہی نہیں اس کا شکر ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور بھیج دیتا، آپ کو کچھ اور کام پہ مشغول کر دیتا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ ہم نہ آ سکتے. لیکن کتنا اللہ کا کرم ہوا. اللہ کی رحمت جو ہے انسان کو بخشنے کے بہانہ ڈھونڈتی ہے. دوستوں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند فرما لیں تو اس کے انعامات کتنے ہوں گے آخرت میں بھی بتائیں. اور ایک جگہ تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدِيِّ وَالْعَشِيِّ. کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو لوگ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن ہے کہ جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کن کو؟ ذکر کرنے والوں کو. اللہ کہتا ہے کتنا بڑا میں اعزاز دے رہا ہوں کہ میرے حبیب تمہارے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی رحمت آتی ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے دوستو. اللہ کا ذکر جو ہے انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے.
اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. اور آخرت کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہو جائے, پسندیدہ ہو جائے, تو آخرت میں کیا مقام ہوگا اس کا مجھے بتائیں. بقول حضرت شیخ محمد ذکریہ رحمہ اللہ کہ کل حشر کے میدان میں پتہ لگے گا کہ ذکر کرنے والے خانقاہ والے کیا چیز لوٹ کر لے گئے. حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ, طبرانی کی حدیث ہے, صحابہ کرام موجود تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل روز حشر میں ایک ایسا واقعہ ہوگا, یہ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ موتیوں کی ممبر ہوں گے, یاقوت سے سجے ہوں گے, اور اس پہ بیٹھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح نور سے چمک رہے ہوں گے. یہ حشر کا میدان ہے, حشر کا میدان جہاں آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ وہاں کیا حال ہوگا حشر کے میدان کے اندر انسان کا, کیا حال ہوگا. موتیوں کی منبر ہوں گے, یاقوت سے سجے ہوں گے, اور اس پہ جو قوم بیٹھی ہوگی ان کے چہرے 14ویں کی رات کی چاند کی طرح نور سے چمک رہے ہوں گے, حتیٰ سے ایسے چمک رہے ہوں گے کہ انبیاء اور سارے حشر والے لوگ بھی رشک کر رہے ہوں گے ان پر. حدیث طبرانی کی حدیث کہ وہ بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ کون سی قوم ہے. تو جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام میں سے کوئی نہ اٹھ سکا کیونکہ ادب کا تقاضا تھا, لیکن عربی ایک بیٹھا ہوا تھا بدھو, وہ تو پروٹوکول جانتے ہی نہیں اتنا. تو جب اس نے یہ بات سنی تو فرد جوش سے وہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا اور کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ لوگ کرتے کیا ہوں گے, کون لوگ ہوں گے وہ ایسے, یعنی ہم بھی وہ کام کریں گے. اتنا بڑا مقام حشر کے اندر کہ انبیاء رش کر رہی ہے اس قوم پر, اس کا تو چمک رہے ہیں چہرے ان کے, جہاں بخشش کا پتہ نہیں ہو انسان کا, آخر کیا کام کرتے ہوں گے وہ. تو کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ وہ لوگ محبت والے ہوں گے, یعنی اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے. وہ لوگ محبت والے ہوں گے اور ان کا کام یہ ہوگا کہ مختلف قبیلے کے ہوں گے, مختلف زبان کے ہوں گے, مختلف شہروں سے ہوں گے, چلتے ہوئے آئیں گے, ایک جگہ جمع ہوں گے اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ اللہ کا ذکر ہے. تو میرے بھائیو یہ ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. الحمدللہ یہ تو رمضان ہے, اللہ نے ہمیں توفیق دے رہا ہے, لیکن اس کو زندگی میں قائم کریں, ذکر میں قائم کریں. اتنے بڑے بڑے اعمال آج ہم نہیں کر سکتے, اتنے بڑے اونچے اونچے اعمال ہم سے نہیں ہو سکتے, مجاہدات ہم سے نہیں ہو سکتے. اللہ نے ایک ایسا خوبصورت عمل ہمیں بتا دیا اپنا ذکر کہ جو بہت آسانی سے آدمی کر سکتا ہے, بہت آسانی سے کر سکتا ہے, کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. کثرت ذکر کرنے والا الحمدللہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اس ذکر پہ جو کرتے ہیں ان کو استقامت نصیب فرمائے, اور کوئی وسوسہ کوئی ایسی چیز اس کو ذکر سے دور نہ کرے. بہت بڑا نقصان ہے. اور جو میرے بھائی ذکر سے دور ہیں, جو نہیں سمجھتے کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے, یہ قرآن اور یہ آیت پڑھی ہے میں نے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے, اسی میں دیکھ لیں آپ کہ اللہ نے کس قدر تعریف کی ہے اپنے ذکر کرنے والوں کی. اللہ پاک ہمیں استقامت دے اور اس پہ ہمیں ذکر کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے.